آج سب سے زیادہ کمزور و مظلوم جس کے اوپر ہر قوم ظلم کرنا اپنا حق سمجھنے لگی ہے وہ یہی امت ہے جسے قرآن نے خیر امت کہا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو انصاف دلانے کے لیے تعمیر کیا تھا، سارے مظلوموں کو تحفظ فراہم کرنے، ہر ایک کو آزادی دلانے، ہر ایک انسان میں زندگی جینے کا حوصلہ پیدا کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ میرے نبی نے اپنے خطبے میں فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب ساری قومیں، جب ساری باطل طاقتیں تمہارے خلاف اس طرح ٹوٹ پڑے گی جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آج اسی طریقے سے اس قوم کے اوپر، اس امت کے اوپر، ان کی نسلوں کے اوپر، ان کی تہذیب اور کلچر کے اوپر، ان کی شناخت اور علامت کے اوپر ساری قومیں حملہ آور ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیوں کر ہوگا؟ کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی بلکہ تمہاری حیثیت ختم ہو جائے گی، تم بلبلوں کے مانند بن جاؤ گے، تمہارا رعب و دبدبہ دشمنان اسلام کے دلوں سے نکل جائے۔ آج مسلمانوں کو ملک ہندوستان میں ہر طرف سے ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سن 1947 کو انگریزوں کا ٹمٹماتا صورت ملک ہندوستان سے بجھا دیا گیا اور ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ یہ آزادی در حقیقت غلامی کی طرف بدل رہی تھی۔ آزادی کے بعد سے ہی مسلمانوں پر اس ملک کی زمین کو تنگ کیا جانے لگا۔ سن 1949 میں بابری مسجد میں بتوں کو رکھا گیا اور بالآخر سن 1992 کو بابری مسجد کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی تہذیب اور کلچر پر حملے شروع ہوئے۔ سن 2017 میں 3 طلاقوں پر پابندی عائد کی گئی اور سن 2017 سے مسلمانوں کی موب لنچنگ کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کی جانوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدترین سلوک کیا جا رہا ہے۔ آج مسلمان ماؤں، بیٹیوں اور بچیوں کی عزتوں کو سر عام نیلام کیا جا رہا ہے۔ آج کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ہمارے بچیوں کے برقعوں کے اوپر اوباش گنڈے پاگل کتوں کی طرح مسلط ہے۔ آج مسلمانوں کے مدارس و مساجد پر حملے ہو رہے ہیں اور اہل علم کو مشق ستم بنایا جا رہا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا ہے کہ رقیبوں نے رپورٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر خدا کا نام لے رہا ہے اس زمانے میں، بس جرم اتنا ہے کہ تم مسلمان ہو۔ یہ حالات تو آنے والے تھے۔ قرآن نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم حالات کو بدلتے رہتے ہیں، کبھی زیر تو کبھی زبر، کبھی نشیب تو کبھی فراز، کبھی ترقی تو کبھی تنزلی۔ یہ اس زمانے کی نرنگیاں ہے، یہ تبدیلیاں ہر دور میں ہوتی رہی ہے۔ میرے نبی نے 1400 سال قبل فرمایا تھا کہ جب تم دیکھو میری امت میں یہ 15 باتیں ہونے لگے تو سمجھ لینا میری امت پہ بے در پہ حالات آنے والے ہیں۔ فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا، جب حکمران سرکاری خزانہ لوٹنا شروع کر دے، والامانۃ مغنما، امانت کو ہڑپ کھا جائیں گے، والزکاۃ مغرما، زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے، وتعلم لغیر الدین، علماء دین سے دنیا کمانے لگ جائیں گے، وعطاء الرجل زوجتہ، لوگ بیوی کے فرما بردار ہو جائیں گے، بیگم راج چلنے لگے گا، وعق امہ، ماؤں کے نافرمان ہوں گے، وادنا صدیقہ، دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلائیں گے، واقصا اباہ، باپ کو دیکھ کر نظریں چرائیں گے، دائیں بائیں ہو جائیں گے کہ بوڑھا کوئی کام نہ بتا دے۔ آج میری امت ماں باپ کی نافرمان بن چکی ہے۔ ایک صحابی کے لڑکے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی میرا باپ میرے مال تو خرچ کرتا ہے اور مجھے پوچھتا تک نہیں۔ آپ نے فرمایا بلاؤ ان کو۔ جب ان کو بلایا گیا تو انہوں نے پوچھا کیوں بلا رہے ہیں؟ عرض کیا کہ تیرے بیٹے نے شکایت کی ہے۔ ان کو اتنا دکھ ہوا کہ انہوں نے چند اشعار اپنے دل میں پڑھے اور آ گئے دربار رسالت میں۔ جب پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی آپ اس کی بات بعد میں سنیں، پہلے اس کو کہو کہ وہ شعر سنا جو تو نے اپنے بیٹے کے گلے میں کہے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تیری بات بعد میں سنوں گا، پہلے تو مجھے وہ شعر سنا جو تو نے اپنے بیٹے کے گلے میں کہے تھے۔ انہوں نے کہا اشہد انک رسول اللہ، یقیناً میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے وہ اشعار اپنے دل میں پڑھے لیکن آپ کے پروردگار نے آسمانوں پر سن لیا، یقیناً آپ بھی سچے، آپ کا پروردگار بھی سچا۔ فرمایا کیا کہا تھا؟ انہوں نے چند اشعار پڑھے، اس کا میں ترجمہ سناتا ہوں۔
فرمایا اے میرے بیٹے جب تو پیدا ہوا ہم نے اسی دن اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دیا، ہم نے تیرے لیے زندگی کا سفر شروع کیا، تجھے ٹھنڈی چھاؤں میں بٹھانے کے لیے گرم ہواؤں سے لڑا، تجھے ٹھنڈی ہواؤں سے بچانے کے لیے برفانی راتوں میں نے کام کیا، تیرے ایک مسکراہٹ کو دیکھنے کے لیے ساری رات میں تڑپا، اپنی ساری جوانی کا رس نچوڑ کے تیرے ہڈیوں میں ڈال دیا، تو پروان چڑھتا گیا، میں بوڑھا ہوتا گیا، میری کمر جھک گئی، تیری کمر اٹھ گئی، میں لڑکھڑانے لگا، تو اترانے لگا، تو مجھے خیال آیا کہ جیسے میں اس کے لیے دھکے کھاتا تھا، اس کے لیے زندگی کی دعائیں مانگتا تھا، چلو آج یہ میرے لیے سہارا بنے گا، لیکن جب جوانی کی لہر تجھ میں دوڑی اور بڑھاپے نے مجھے کھا لیا، جب جوانی نے تجھے سیدھا کیا اور بڑھاپے نے مجھے ٹیڑھا کیا، جب جوانی نے تجھ میں رنگ بھرا اور بڑھاپے نے میرے رنگ چھین لیے، تو مجھے ایسے گھورنے لگا، تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑھ گئی، تو مجھے ایسے دیکھنے لگا جیسے میں نوکر ہوں اور تو میرا آقا ہے، تو میں نے اپنی 30 سالہ زندگی کو جھٹلا دیا کہ ہاں میں باپ نہیں ہوں، میں نوکر ہوں، اگر یہ میرا بیٹا ہوتا تو ایسے نہ کرتا، اس نے میرے راتوں کے تڑپنے کو بلایا، اس نے میرے گرمی سردی سے لڑنے کو بلایا، اپنی خوشیوں کو دفن کر دی، اپنے سینے میں قبرستان بنا دیا اپنے دل کو، اپنے خواہشات کا، اور آج تو مجھ سے ایسے بات کرتا ہے جیسے میں نوکر ہوں اور تو میرا آقا ہے۔ میرے نبی کو روتے روتے ہچکی لگ گئی، آپ اتنا روئے، پھر آپ نے فرمایا انت و مالک لابیک، پھر آگے فرمایا وساد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کا سردار اللہ کا نافرمان ہوگا، وکان رئیس القوم ارذلہم، حکومت رذیل لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی، واکرم الرجل مخافۃ شرہ، ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو ہاتھ ملا رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے گلے لگ رہے ہوں گے، اور اندر میں بغض پالے ہوں گے، چہرے مسکراتے ہوں گے، سینے جلتے ہوں گے، ہونٹ کھلے ہوں گے، دل نفرت کی آگ سے جلتے ہوں گے، وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدیں فرقواریت کا مرکز بن جائے گی، مسجدوں میں اللہ کی محبت کو سکھانے کے بجائے نفرتوں کی آگ بھڑکائی جائے گی، وظہرت القائنات والمعازف، گانا بجانا عام ہو جائے گا، آج میری امت گانے بجانے پہ لگی ہوئی ہے، آج گانا نہ سنے تو نیند نہیں آتی، یا اللہ کے بندے ذرا غور کر، اگر اسی حالت میں تو مر گیا اپنے پروردگار کو کیا منہ دکھائے گا؟ اپنے شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو نہ بھولو، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر ثنا اول طاؤس رباب آخر، اے ہندوستان والو اگر عزت اور بلندیاں چاہتے ہو تو راگ و رنگ سے بچو، جب قومیں اٹھتی ہے، جب قومیں عزت کی سیڑھیوں پر چڑھتی ہے، جب قومیں ابھرتی ہے تو ان کے نغمے تلواروں کی جنکار، تیروں کی سنسناہٹ اور نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ ہوتی ہے، اور جب وہ ڈوبتی ہے تلے خاک جاتی ہے، ذلت و پستی میں جاتی ہے، تبلے کی تھاپ پر وہ سر دھنتے ہیں، گھنگرو کی چھڑک پر ان کے بدن لہراتے ہیں، وشربت الخمور، شراب کا پینا عام ہو جائے گا، شراب کی محفلیں لگے گی، ولعن آخر هذه الامة اولها، اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں کو بے وقوف سمجھیں گے، نادان سمجھیں گے کہ آج تہذیب ہے، آج علم ہے، آج دنیا چاند پر پہنچ گئی، اونٹوں پر چلنے والوں کو کیا پتہ، گدھوں پر چلنے والوں کو کیا پتہ، پہلے لوگوں کی حقارت دل میں آئے گی، جب یہ 15 باتیں ہوگی تو میرے نبی نے فرمایا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَزَلْزَلَةً وَآيَاتٍ مُتَتَابِعَاتٍ، جب یہ 15 باتیں ہونے لگے میری امت میں تو سمجھ لینا ہر شے تمہارے خلاف چلنا شروع ہو جائے گی، تو سمجھ لینا کہ قیامت کے نقارے پر چوٹ پڑنے والی ہے، یہ دنیا وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے لیکن سب چھوڑ کے چلے گئے، سکندر جب اس دنیا سے گیا اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے، آج پیسے کاغذ کے ہیں لیکن اس زمین اور آسمان نے وہ دور دیکھا ہے جب پیسے سونے اور چاندی کے ہوا کرتے تھے، زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے کسے دارا نہ دور سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ میرے بھائیوں اس دنیا کے دھوکے میں مت آنا، یہ دنیا مچھر کا گھر ہے، یہ دنیا مکڑی کا جالا ہے، اگر اس دنیا کی قیمت میرے اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو میرے اللہ یہ دنیا اپنے نافرمان بندے کو نہ عطا کرتے۔ انسان تو بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے، تو کوئی فرشتہ یا پیمبر بھی نہیں ہے، تو علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے، پر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے تو اپنی حدوں کو پہچان، رحمان کی پکڑ سے تو باہر بھی نہیں ہے، دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت مچھر کی کسی پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں تم اپنی حالات کو دیکھو،
واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ کہ اب نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ شور ہے کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، شور ہے کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ مسلمانوں اپنی تاریخ کو الٹ کر دیکھو، اپنا گزرا ہوا ہر دور پلٹ کے دیکھو، تم پہاڑوں کا جگر چاک کیا کرتے تھے، تم دریاؤں کا رخ بھی موڑ دیا کرتے تھے، پھرتے رہتے تھے شب و روز بیابانوں میں، زندگیاں کاٹ دیا کرتے تھے میدانوں میں، رہ کے ہنسی محلوں میں ہر آیت حق بھول گئے، عیش و عشرت میں پیمبر کا سبق بھول گئے، تم 313 ہو کر بھی ہزاروں کی فوج پر باری تھے، تم کو جنگل کے جانور بھی راستہ دیا کرتے تھے، دشت تو دشت ہے، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یہ اذانیں ہم نے کبھی یوروپ کی کنیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شاہ آنکھوں میں نہ ججتی تھی جہاداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا تو کوئی بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپوں سے بھی لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل میں بٹھایا ہم نے، زیر خنجر یہ پیغام سنایا ہم نے۔ مسلمانوں یہ حالات اللہ کی طرف سے آئے ہیں، حالات مسلمانوں کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کو جوڑنے اور جھنجھوڑنے اور طاقتور بنانے کے لیے آیا کرتے ہیں۔ یہ دنیا مچھر کا گھر ہے، اس کے بہکاوے میں مت آنا، یہ دنیا ہمارے لیے عبرت کا نشاں ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اجل ہی نے نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا حسرت سدارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہو سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تک ہرس و حوث کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بیسا بیر شکر، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دعا اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ مسلمانوں حسد کی راہوں پر نہیں بلکہ مقابلے اور کمپٹیشن کی راہوں پر چلنا سیکھو، جس بچے کو اس کے ماں باپ اپنی گود سے نہ اتارے وہ 10 سال میں بھی چلنا نہیں سیکھتا، باز اپنے پرندے کو پہاڑ سے گراتا ہے تاکہ وہ اڑ کر شکار کرنا سیکھے۔ اسلام کے غیور نوجوانوں یہ حالات اللہ کی طرف سے آئے ہیں ہمیں بہادر بنانے، ہمیں زندہ قوم بنانے کے لیے، تاکہ ہم اپنی زندگی کا ثبوت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ یاد رکھو اگر کبوتر کے پر قطر دیے جائے تو بلی بھی اس کا شکار کر لیتی ہے، لیکن اگر اس کے پر درست ہو تو شیر کی بھی اوقات اس کو شکار کرنے کی نہیں ہوا کرتی۔ پرندے پروں کے حوصلے اڑا کرتے ہیں، مومن اللہ کے فضل اور اس کے سہارے چلا کرتا ہے۔ اسلام کے شہدائیوں، نہ کل آپ مایوس تھے نہ آج آپ مایوس ہیں، اس لیے کہ مایوس وہ ہوا کرتا ہے جس کی نگاہ اللہ رب العزت پر نہیں ہوتی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ مسلمانوں ملک کی حکومتیں بدلا کرتی ہے لیکن کائنات کا خدا نہیں بدلا کرتا۔ ہم تو ایک خدا پر یقین رکھنے والی قوم ہے، ہم کو سزائے اس بات کی مل رہی ہے کہ ہم نے کام کرنے کے وقت کو ضائع کر دیا، ہم نے اسے سو کر گزارا، اس کی سزا تو ملے گی۔ 2 آدمی کشتی میں جا رہے ہیں، ایک مسلمان ہے اور ایک یہودی ہے، کشتی دریا میں ڈوبنے لگی، مسلمان نے بھی فریاد کی اللہ سے، یہودی نے بھی فریاد کی اللہ سے، اے اللہ ہمیں بچا لے، اے اللہ ہمیں بچا لے۔ کشتی دریا میں ڈوب گئی، مسلمان اور یہودی دونوں ڈوب گئے۔ اب بتاؤ کون بچے گا؟ دعا تو دونوں نے کی تھی، ظاہر سی بات ہے وہی بچے گا جسے تیرنا آتا ہو۔ پانی پکار کر کہتا ہے، ندی پکار کر کہتی ہے کہ مجھ میں اترنے کی ہمت تبھی کرنا جب تمہیں تیرنا آتا ہو، کیونکہ ہمارے پاس رحم و کرم نہیں ہے، ہمارے پاس اصول اور ضابطے ہیں۔ اگر تیرنا آتا ہے تو میرے سینے کو چیر کر نکل جاؤ، اگر تیرنا نہیں آتا تو میرے ہی پانی میں ڈوب کر مر جاؤ۔ اب یہ حالات کیوں بنے؟
ان حالات میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہے؟ یہ حالات ہمارے بدعمالیوں کی سزا ہے۔ ہمارے اعمال حالات کو بناتے ہیں۔ ہمارا عمل اچھا تو حالات بھی اچھے، ہمارا عمل برا تو حالات بھی ہم پر برے مسلط ہوں گے۔ قرآن کا دستور ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آئے اور حجاج ابن یوسف کی ظلم کی شکایت کی۔ حجاج ابن یوسف طارق کا بڑا ظالم حکمراں جس نے مسلمانوں پر بڑے ستم ڈھائے، اہل علم کو ستایا اور اہل علم کو مشقی ستم بنایا اس نے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، اگر حجاج ابن یوسف جیسا ظالم حکمراں تم پر مسلط ہے وہ تمہارے بدعمالیوں کی سزا ہے۔ مسلمانوں اب بھی وقت ہے، اپنے اللہ کو منا لو، اپنے اللہ کو منا لو۔ مسلمانوں اپنے نبی کے لائے ہوئے دین کو اپنا لو۔ جس دن مسلمان واقعی مسلمان بن جائے گا اس دن دنیا کے تمام حالات اس کے فیور میں ہو جائیں گے۔ حالات کا مقابلہ کرنے کی پہلی تدبیر یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو بدلے۔ دوسری ضروری بات یہ ہے کہ ہماری صفوں میں ملی اتحاد ہو۔ ہمارا مخالف، ہمارا دشمن ہمارے وجود کا وزن تبھی محسوس کرے گا جب ہم ایک امت کی حیثیت سے دنیا کے اسٹیج پر نمودار ہوں گے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ آج ہندوستان کے حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اگر حالات کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمارے صفوں میں ملی اتحاد کا ہونا ضروری ہے۔ چلتے ہیں دبے پاؤں سے کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کی اسیروں کی یہی خاص ادا ہے۔ چلتے ہیں دبے پاؤں سے کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کی اسیروں کی یہی خاص ادا ہے۔ ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے۔ مسلمانوں آج ہم کو شعوری مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ میں اپنی تقریر کو ایک شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ زمانہ جب کبھی بارود کی بوچھار بنتا ہے، ہمارا حوصلہ فولاد کی دیوار بنتا ہے۔ اور اے دشمنان اسلام تمہارا ظلم کافی ہے ہمیں بیدار کرنے کو، جو لوہا ضرب سہتا ہے وہی تلوار بنتا ہے۔ تم جو چاہو تو زمانے کو ہلا سکتے ہو، تم جو چاہو تو زمانے کو ہلا سکتے ہو، فتح کی ایک نئی تاریخ بنا سکتے ہو۔ خود کو پہچانو تو سب اب بھی سنور سکتا ہے، خود کو پہچانو تو سب اب بھی سنور سکتا ہے۔ دشمن دی کا شیرازہ اب بھی بکھر سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔